جو ینگ لوگ تھے ان کو وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان چینج کر دیں گے پاکستان کو اور بالکل ان کے لیے بڑی زبردست ایک اپرچونٹی ان کو ملے گی، لیکن افسوس کہ وہ سارے ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ عمران خان سے پہلے میں آپ یقین نہیں کریں گے لیکن شہباز شریف کے ساتھ میں ضلع کونسل میں رہی ہوئی ہوں۔ یعنی کہ عمران خان سے پہلے بھی آپ مسلم لیگ نون میں تھی؟ میں ایک گراس روٹ ورکر ہوں، میں اوپر سے اسکائی لیب نہیں ہوں، میں نیچے سے سیاست میں آئی ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں انقلاب لاؤں گا، اپنے بیٹے تو ان کے باہر ہیں لیکن پاکستان کے بیٹوں سے وہ انقلاب چاہتے ہیں۔ دو لفظ ہیں ان کے لیے اب، اور میں وہ شخص بول رہی ہوں جو کہ جنہوں نے 10 سال ان کے ساتھ گزارے۔ وہ دو لفظ کیا ہیں؟ گرینڈ دھوکہ۔ جو ان کی گولڈ سمتھ ہیں اور زیک ہیں اور جو ان کے بچے بھی وہاں پہ ہیں، تو یہ ساری ایک پلان جو ہے یہ وہیں پہ مرتب ہوا اور وہاں سے یہ امپورٹ کر کے یہ پاکستان میں لایا گیا۔ ہماری بدقسمتی کہ ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پہ وہ بالکل ان کو پٹڑی سے اتار دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے بعد کیا ہوا؟ بیچارے ماں باپ رو رہے ہیں، ینگ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، ان کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ السلام علیکم جی، آپ کی خدمت میں محمد جنید حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، رکن پنجاب اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ آج ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے سیاسی سفر کا آغاز ہوا، کیا کہیں گی کپتان کے بارے میں، پاکستان تحریک انصاف بہتر تھی یا پاکستان مسلم لیگ نون بہتر ہے، کس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے دوبارہ سے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں، کیا سمجھتی ہیں ان کے صدر منتخب ہونے سے کیا مسلم لیگ نون میں تبدیلیاں آئیں گی، کیا سیاسی سفر ہے، کیا پاکستان کی پولیٹکس میں ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یہ تمام تر چیزیں جانیں گے میڈم عظمیٰ کاردار صاحبہ سے۔ پہلے ویلکم کرتے ہیں میڈم، السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا مجھے۔ میڈم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا سیاسی سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ سیاسی سفر شروع ہوئے تو بہت سال ہو گئے ہیں جنید، اور آپ یقین کرو کہ میں جس ماحول میں پیدا ہوئی اور پلی بڑی تو وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ایک شیلٹرڈ ماحول تھا، اور جب میں نے عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں ہوتا، یہ سڑکوں پہ نکل کے اپنی فیملی لائف کو قربان کر کے اپنے آرام کو آپ بالکل پس پش ڈال کے تو پھر آپ نکلتے ہیں، اور ایک کاز کے لیے جب نکلتے ہیں تو پھر نہ آندھی آپ کے راستے میں آتی ہے نہ طوفان آتا ہے، بس آپ ایک مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ جی یہ میرا ٹارگٹ ہے، میں نے اس کی وجہ سے میں یہاں پہ نکلی ہوں اور یہ میں نے اچیو کرنا ہے۔ تو سیاست کسی کمزور دل والے کا کام نہیں ہے، اور میں نے تقریباً مجھے 25 سال ہو گئے ہیں، اور یہ سیکنڈ ٹائم میں ایم پی اے بنی ہوں، اس سے پہلے میں 2 دفعہ کاؤنسلر رہی ہوں اور بہت سٹرگل کی ہے۔ آپ یقین کریں کہ عمران خان سے پہلے میں آپ یقین نہیں کریں گے لیکن شہباز شریف کے ساتھ میں ضلع کونسل میں رہی ہوئی ہوں۔ یعنی کہ عمران خان سے پہلے بھی آپ مسلم لیگ نون میں تھی؟ میں تھی، اور میں ضلع کونسل میں جب اعجاز ڈیال ہوتے تھے وہاں پہ چیئرمین، تو میں ضلع کونسل کی ممبر تھی، لیکن پھر 1997 کی بات ہے کہ وہ پھر ختم ہو گئی وقت سے پہلے، اور پھر ہم پھر سڑکوں پہ آ گئے۔ تو اس لیے میں ایک گراس روٹ ورکر ہوں، میں اوپر سے اسکائی لیب نہیں ہوں، میں نیچے سے سیاست میں آئی ہوں۔ اور اس سے پہلے چونکہ میرے ہسبینڈ فوج میں تھے تو ہم لوگوں کو ظاہر ہے سیاست سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا پڑتا تھا۔ وہ تو میرے ہسبینڈ نے جب ارلی ریٹائرمنٹ لی اور ہم لاہور میں آ کے سیٹل ہوئے تو پھر ہم نے مین سٹریم پالیٹکس جوائن کی، اور عمران خان کے پاس لانے والے میرے اسٹوڈنٹس تھے اس زمانے میں، بڑی وہ جو ینگ لوگ تھے ان کو وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان چینج کر دیں گے پاکستان کو اور بالکل ان کے لیے بڑی زبردست ایک اپرچونٹی ان کو ملے گی، لیکن افسوس کہ وہ سارے ان کے خواب چکنا چور ہو گئے، ان کے بھی چکنا چور ہے اور ہمارے بھی اعتماد کو بہت ٹھیس میڈم پہنچی۔ آپ کی خان صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟
بڑی انٹرسٹنگ ملاقات تھی. وہ انعام اللہ نیازی ہیں, ان کے کزن, جن سے اب جو مسلم لیگ میں بہت عرصہ رہے لیکن پھر مسلم لیگ چھوڑ کے گئے عمران خان کے پاس اور پھر اب واپس مسلم لیگ میں آ گئے. وہ مجھے لے کے گئے بنی گالا ایک دن, اور اصل میں تو میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا تھا کہ جائیں آپ, تو میں کہا چلو, میں کوئی بغیر ملے تو میں کسی پارٹی کو نہ جوائن کرتی ہوں, نہ میں مجھے کوئی اسٹار اسٹرک ہوں, تو میں ملاقات کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کروں گی کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ جوائن کیا جائے. بہرحال وہ بنی گالا لے گئے اور وہاں ملاقات ہوئی, تو مجھے لگا کہ یہ بندہ کھرا ہی ہے, کیونکہ وہ ہفے کفے آئے تھے ایکسرسائز کر کے, اور آپ کو پتہ ہے وہ کرکٹر تو ہیں. بہرحال وہاں پہ نعیم الحق صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ ہمیں جوائن کریں, اور میں نے سوچا چلیں ٹھیک ہے, یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے نکلیں. اس کے بعد پھر جس طرح باقی لوگوں نے اندھا اعتماد کیا, ہم نے بھی اندھا اعتماد کیا, آنکھوں میں پٹی باندھ لی, اور جو سیاہ سفید انہوں نے کہا ہم نے اس کو فالو کیا. جب انہوں نے کہا بل جلائیں, ہم نے بھی بل جلا دیے. جب انہوں نے کہا کہ جی آپ سڑکیں بلاک کریں, ہم نے بھی سڑکیں بلاک کیں. لیکن آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ یہ کال اور فیل میں بڑا تضاد ہے. اب جب ہم بل جلا رہے تھے تو ہمارے تو گیس کے کنیکشن کٹ گئے, لیکن 2 دن بعد پتہ چلا کہ بنی گالا میں ان کی بیگم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں میں نے ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا, تو آپ اپنا گیس کا بل دیں. تو انہوں نے اپنا گیس کا بل ادا کر دیا, اور ہم لوگوں کی ساروں کی وہ آپ گیس بھی کٹ خان گئی. صاحب یہی کچھ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں انقلاب لاؤں گا. اپنے بیٹے تو ان کے باہر ہیں, لیکن پاکستان کے بیٹوں سے وہ انقلاب چاہتے ہیں. آخرکار یہ کب تک چلتا رہ گیا؟ کب تک خان صاحب ایسے ہی پاکستان کی عوام کو الو بنا دیں گے؟ جنید 2 لفظ ہیں ان کے لیے اب, اور میں وہ شخص بول رہی ہوں جو کہ جنہوں نے 10 سال ان کے ساتھ گزارے. وہ 2 لفظ کیا ہیں؟ گرینڈ دھوکہ. وہ جو ہے نا, ان میں ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک کرشمہ ہے. لوگ ان کی طرف آتے ہیں اور پھر وہ گرویدہ ہو جاتے ہیں. ان کے اپنے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اسی کو کلٹ کہتے ہیں. اور وہ مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ میری ٹریننگ ہے, اور اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ٹریننگ جو ہے یہ اس کے تانے بانے سارے ویسٹ کے ساتھ ملتے ہیں. اور جو ان کی گولڈ سمتھ ہیں اور زیک ہیں اور جو ان کے بچے بھی وہاں پہ ہیں, تو یہ ساری ایک پلان جو ہے یہ وہیں پہ مرتب ہوا, اور وہاں سے یہ امپورٹ کر کے یہ پاکستان میں لایا گیا. اور اس سے اب ہماری بدقسمتی کہ ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پہ, وہ بالکل ان کو پٹڑی سے اتار دیا گیا ہے. ان کو واپس لانے کے لیے بھی اب بہت کاوش کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد کیا ہوا, بیچارے ماں باپ رو رہے ہیں, ینگ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں, ان کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے. کوئی ان کا پرسان حال نہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. خود مہاتما صاحب اڈیالہ میں بیٹھے ہیں, بڑی ان کی تو 5 سٹار قسم کی وہ جیل ہے, ان کے پاس ہر سہولت ہے, وہاں پہ ہر قسم کی ملاقات کی ان کو اجازت ہے. اور جو یہ ینگ لوگ ہیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا, وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. میڈم خان صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ بیانات دیتے تھے کہ میں نواز شریف کا اے سی اتار دوں گا, یہ وہ. اب تو جیل میں ان کے پاس 7 کمرے ہیں. شہباز شریف صاحب ایسا کیوں نہیں بیان دیتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک ہی کال کوٹری میں رکھا جائے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ کوئی ان کے پیچھے کون ہے؟ پتہ نہیں کون ہے جی. میری تو اپنی عقل جو ہے وہ حیران ہے, کیونکہ یہ انہوں نے اپنی ساری اپوزیشن کو بشمول میاں محمد نواز شریف کے, مریم نواز صاحبہ کے, جتنی این کی لیڈرشپ ہے, جتنی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, ان سب کو اندر جیل میں ڈال دیا تھا, اور ان کو تو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا. اور کتنی یعنی کہ باہر جا کے انہوں نے تماشا لگایا, مذاق اڑایا, میں اے سی اتار دوں گا, میں یہ کر دوں گا. آج یہ مکافات عمل ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے یہ کلیدی کردار تھا ان کا 9 مئی کی پلاننگ میں. انہوں نے بیٹھ کے زمان پاک میں سسٹمیٹکلی یہ چیز ایک آرگنائز کی, پلان کی. پھر بھی اس کے باوجود ان کو کون اس وقت سہولت کاری کر رہا ہے؟ ان کو کیوں نہیں سزائیں ہو رہی ہیں؟ کیوں نہیں ملٹری کورٹس میں ان کے ٹرائل چل رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ریاست پہ سوالیہ نشان ہے. اور جو کل فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اس میں 2 ٹوک
کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، معافی تلافی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہوئی تو پھر ریاست جو ہے وہ جو سازشی عناصر ہیں اندرونی اور بیرونی ان کے ہاتھوں یرغمال بن جائے گی ریاست. لیکن میڈم کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی وقت ریاست پہ حملہ کر دے گا. آپ نے کہا کہ کوئی ان کے ساتھ ڈیل شیل نہیں ہوگی، لیکن کل خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا کہ عمران خان اگر چاہتے ہیں کہ ان سے اگر بات کی چیت کی جائے تو ان کو اپنا منہ بند رکھنا ہوگا. جو منہ بند کے علاوہ ان کو معافی مانگنی ہوگی، پوری قوم سے معافی مانگنی ہوگی کہ جس طریقے سے ایک اپنی ذات کی خاطر، کیونکہ دیکھیں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے، یہ کوئی ان کو نیا پاکستان یا کوئی پاکستان کو کوئی بہتری کی طرف لے جانا یا نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا، کوئی ایسی بات نہیں. صرف ایک منطق ہے کہ میں کسی طریقے سے پرائم منسٹر کی کرسی تک پہنچ جاؤں. تو پھر فوج اچھی ہو خان ہے تو پاکستان ہے. آپ نے وہ ٹرینڈ دیکھا ہے؟ جی. تو بس یہی ہے. ساری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو گند پھیلا ہوا ہے اور یہ جو انتشار کی سیاست ہو رہی ہے، یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ مجھے دوبارہ بٹھا دیں. نہیں، اگر پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے دوبارہ سے تو پھر فوج بھی ٹھیک، ادارے بھی ٹھیک، پھر ہر چیز ون پیج پہ آ جائے گی. ہاں دیکھو نا، 3.5 سال تو کان پک گئے ون پیج سن کے. اور پھر یہی تو مصیبت ہے کہ یہ اندرون خانہ پاؤں پڑتے ہیں، اتنے پاؤں پڑتے ہیں. جو آپ نے وہ نوید انجم کی DGISI کی آپ نے پریس کانفرنس سنی تھی کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ آپ کو میں تیسری دفعہ بھی ایکسٹینشن دیتا ہوں، میں آپ کو تاحیات بنا دیتا ہوں چیف، بس آپ میری حکومت بچا لیں. اندر بند دروازے کے پیچھے یہ، اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں پھر لوگوں کو اکسانے کے لیے وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے، اور وہ صرف جانور نیوٹرل ہوتے ہیں، اور یہ ہے. یعنی کہ کوئی ان کو چین اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو جو اقتدار کی لت لگ گئی ہے. میڈم دوسری بات کرتے ہیں آپ کے اوپر، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف والے آپ کے اوپر ٹرولنگ کرتے ہیں. آپ کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز لگاتی ہیں اس کے اوپر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون آپ کو ٹکٹ نہیں دے گی، آپ کو بھی یاد ہوگا اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرولنگ ہوئی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی جو یوتھی ہیں، عمران کے لونڈے لپاڑے ہیں، وہ آپ کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو نا، وہ مجھ سے محبت ہی بہت کرتے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں اس کا. وہ دل جلے ہیں بیچارے، جل کے راکھ ہو جائیں گے، ان کا کچھ نہیں بننا. برنال ہی ختم ہو گئی ہے مارکیٹ سے، اب کیا کریں. اب میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں جا رہی ہوں کہیں باہر تو میں وہاں سے کوئی لے کے آتی ہوں جو زیادہ پر اثر قسم کی برنال ہو، کیونکہ یہاں والی تو ان پہ اثر نہیں کر رہی ہے. تو جب آپ کا دل جلتا ہے نا، جب اندر سے آپ حسد کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے برا سوچتے ہیں، تو پھر اس کا وہی نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مضبوط بنایا کہ میں ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں. میرے پہ دھیلے کا اثر نہیں ہوتا، الٹا پھر میں جب ان کو سناتی ہوں تو پھر یہ اور جو ہے نا، یہ جا کے کہتے ہیں پتہ نہیں کہ ہم ایسے جگہ پہ جا کے یہ خودکشی کریں جہاں سے دوبارہ. تو اب بات ساری یہ ہے کہ ان کی تو یہ ٹریننگ کی گئی ہے. آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہ یہ جو PTI کے آپ سوشل میڈیا میں آپ لوگ، ایک تو ان کے جھوٹ کی فیکٹریاں، پھر ان کے جتنے انہوں نے انفلوئنسرز رکھے ہوئے. KP میں آپ نے دیکھا 30,000، اور وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے رکھے تھے. اسی طرح انہوں نے ہر جگہ ہر ڈسٹرکٹ میں پھیلائے ہوئے. میڈم جو خان صاحب نے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ لگائی، پاکستان کو توڑنے کی بات کی، دوبارہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور FIR کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے، تو کیا خان صاحب کو اس کے اوپر بھی معافی مانگنی چاہیے جو ٹویٹر کے اوپر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے، اور بنگلہ دیش والی بات کی انہوں نے؟ فی الحال تو خان مکر گیا ہے جی، اور اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ پرانی ان کی وتیرہ ہے. میں تو جانتی ہوں نا ان لوگوں کو. یہ ایک شوشہ چھوڑیں گے، پھر دیکھیں گے اس کا اثر کیا ہوا ہے، اس کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے، اور جب دیکھیں گے او ہو یہ تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور یہ تو ہم جو ہے اس وقت مشکل میں پڑ رہے ہیں، تو پھر ایک دم سے نا یو ٹرن لے لیں گے. لیکن یہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا کہ یہ اپنے پاؤں پہ مسلسل خود کلہاڑی مار رہے ہیں. یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں، یہ صرف پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، صرف اپنے اقتدار کی خاطر. کیونکہ ان کی ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے. یہی المیہ سب سے بڑا کہ ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے. ریڈ لائن ان کا قیدی نمبر 804 ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ
اتنی برین واشنگ ہو گئی ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ اس سے بڑا نقصان پاکستان کو کوئی دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا تھا. اور اب اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ یہ اس میں بہت سارے بیرون ملک کے سہولت کار ہیں, وہاں سے بہت ساری ان کو پیسے آتے ہیں, ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اب ریاست کو تھوڑا سا اب میرے خیال میں اب نظر آ گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سخت ایکشن جب تک نہیں لیا جائے گا تو یہ جو ایک جن ہے نا یہ بوتل میں واپس نہیں جائے گا. میڈم مریم نواز صاحبہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں. آپ ایک رکن پنجاب اسمبلی ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے؟ کیا واقعی ان کی کارکردگی عوام کے لیے وہ سب کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا؟ ان کی کارکردگی کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ ان کا خیال تھا کہ یہ ان کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, ان کے پاس تو تجربہ کوئی نہیں ہے, یہ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پنجاب چلائیں گی, 4 دن یہ رہیں گی چیف منسٹر, پھر یہ فارغ ہیں. مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو پروف کر دیا تھا 21 اکتوبر کو ہی, جب آپ نے دیکھا تھا کہ پورے پاکستان سے قافلے آئے میاں محمد نواز شریف کو کس طریقے سے والہانہ انہوں نے ویلکم کیا, اور وہ ساری آرگنائزیشن جو تھی ایز چیف آرگنائزر اینڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ وہ مریم نواز صاحبہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے بیٹھ کے ساری پلاننگ کی تھی ایپس کے ذریعے, یہ 21 سینچری میں لے گئی ہیں پوری پارٹی کو, اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا 21 اکتوبر کو. اب جب وہ چیف منسٹر بنی ہیں اور الحمدللہ وہ تقریباً 2/3 میجورٹی کے ووٹ لے کے بنی ہیں, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں میں تو آپ کو جان گئی ہوں کیونکہ میں 1 سال سے آپ کے ساتھ میں کام بھی کر رہی ہوں اور میری آپ کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہے, لیکن ان باقیوں کو نہیں پتا کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو آگے سے مجھے جواب انہوں نے دیا اچھا پھر چلو ان کو سرپرائز دیں گے, اور آپ دیکھ لو ڈیلی کا ایک نیا سرپرائز دیتی ہیں, ڈیلی کا ایک نیا سرپرائز دیتی ہیں. میرے خیال میں جو انہوں نے 2.5 مہینے میں کیا ہے وہ بزدار میں میرے خیال میں 3.5 سال میں نہیں کر سکا. تو ان کی اس وقت پوری توجہ, پوری فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پنجاب کو ایک مثالی صوبہ بنانا ہے, کس طرح لوگوں کی زندگی میں خوشحالی لانی ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں صبح 7 بجے اٹھتی ہیں, رات کو 1 بجے تک وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. کبھی وہ کسی اسکول میں آپ کو ملیں گی, کبھی وہ کسی ہسپتال میں آپ کو ملیں گی, کبھی کسی اور ادارے کا وزٹ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گی. سب پبلک ویلفیئر کے کام, کوئی ان کی ذات سے منسلک کوئی کام نہیں ہے. صرف جہاں پہ وہ دیکھتی ہیں کہ عوام اور خاص طور پہ جو کمزور طبقہ ہے, اب اسپیشل بچوں کے آپ نے دیکھا ہے اسکول میں, پھر اس کے بعد بچے بوڑھے کیا جوان کیا سب کے پاس وہ عوام کے بیچ میں, وہ ایک عوامی لیڈر ہیں. اپنے آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتی ہیں میں مزدور ہوں. یہ مجھے خود انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں مزدور ہوں. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ فل کمٹمنٹ, فل ڈیووشن, اپنی نہ انہوں نے آرام کا خیال کرنا ہے, نہ انہوں نے کسی کو نہ خود بیٹھیں گی نہ کسی کو بیٹھنے دیں گی. تو یہ ان کے کام کرنے کا سٹائل ہے. اور پنجاب کا صوبہ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ ان کو ایسی ایک چیف منسٹر ملی ہیں. اور آپ یقین کریں 5 سال انشاءاللہ جب پورے ہوں گے تو آپ شکل دیکھیں گے بدل گئی ہے پنجاب کی. آتے ساتھ ہی جس طرح سڑکوں کی مرمتیں, اپ گریڈیشن آف ہاسپٹلز, جس طرح جو بچوں کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ کے پروگرامز, اور کس طرح سے اسکول میں ان کو دودھ کس طرح سے دیا, مطلب جو بھی دیکھیں جو عوام کی فلاح و بہبود. اور سب سے بڑی بات رمضان شریف میں جو ریلیف پیکج 62 لاکھ گھروں کو آتے ساتھ ہی کس طرح سے عزت کے ساتھ, اور 15 روپے کی روٹی ہے نا کمال کی بات. اور لوگ کہتے تھے او ہو یہ تو ہے وہی ڈرامہ ہے, یہ نان بھائی تو مان ہی نہیں رہے ہیں. یہ بھیا انہوں نے پہلے 20 کلو کا تھیلا 1000 روپے قیمت کم کی, اور پھر نان بھائی بھی مان گئے کہ ہاں جی بالکل ہمیں واقعی ریلیف ملا ہے اور ہم دیں گے, اب عوام کو آگے پہنچائیں گے. اور آپ یقین کرو ہر چیز کی قیمت نیچے آ رہی ہے. آپ مرغی دیکھ لیں, آپ ڈبروٹی دیکھ لیں,
آپ صابن دیکھ لیں، کوئی آپ ڈیلی یوز کی آپ چیز دیکھ لیں، LPG دیکھ لیں، ہر ایک کی قیمت کم ہو رہی ہے، اور یہ صرف گڈ گورننس کی وجہ سے. اور وہاں پہ سینٹر میں شہباز شریف صاحب ہیں. اب دیکھیں پچھلے 1 مہینے میں 4تھی دفعہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ حکومت جس نے اتنی بڑی سیاسی قیمت ادا کی 16 ماہ کی PDM کی حکومت میں، کیونکہ وہ اس وقت ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھا پاکستان، اور ایک بہت بڑی سیاسی قیمت دینی پڑی اس وقت حکومت لے کے، اور مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی اور کتنا مشکل تھا ٹائم. لیکن اب آہستہ آہستہ آسودگی اور بہتری ہوتی چلی جا رہی ہے. اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے بہتر ہو رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھیں 72,000 پہ جی بلند ترین، جی. اور آپ کا ڈالر سٹیبل ہو گیا ہے 275 پہ. میڈم وفاقی حکومت کی آپ نے بات کی ہے، بجٹ آ رہا ہے، عوام نے امیدیں لگا لی ہیں، کیا یہ عوام کی جو امیدیں ہیں ٹوٹ جائیں گی، یا ان کو اس بات پہ اس بجٹ پہ کوئی ریلیف بھی ملے گا؟ کیا سمجھتی ہیں جو بجٹ آ رہا ہے یہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھ لیں ابھی تک جو ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کا، کیا وہ عوام کو مشکل میں ڈالنے کا ہے؟ عوام کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے نا، عوام کی زندگی میں تھوڑی سی آسانی لانے کے لیے کام ہو رہا ہے نا. تو اور یہ نہیں کہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے. جب کوئی اقدام لیا جاتا ہے تو پھر اس کو اب ہمیں دیکھ کے KP نے بھی 15 روپے پہ ان کو کرنا پڑا نا مجبوری. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو انڈیکیٹرز یہی بتاتے ہیں کہ جو اگلا بجٹ ہے وہ ٹوٹلی عوام دوست بجٹ ہوگا. دیکھیں ایک ہماری جو میاں محمد نواز شریف بار بار عوام سے اور قوم کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ہم اس وقت IMF کے چونکہ ایک پروگرام میں ہمارے لیے لازم تھا کہ ہم جائیں، مجبوری تھی ہماری، تو اس لیے. اور آپ کو پتہ ہے IMF کی شرائط بڑی مشکل ہوتی ہیں، ٹف ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت بڑھا دو، گیس کی قیمت بڑھا دو، پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، سبسڈی ساری ختم کر دو. لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ 200 یونٹ تک جو بجلی صارفین ہیں ان کے لیے ایک بہت زبردست ریلیف پیکج لا رہی ہے. حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، کسان پیکج، اب جس طرح مریم نواز صاحبہ کا اگر آپ کسان پیکج دیکھ لیں تو آپ واہ واہ کریں گے. میڈم لیکن کل پیٹرول سستا ہوا ہے، آج بجلی 3 روپے یونٹ مہنگی ہو گئی ہے. وہ IMF کی وجہ سے. لیکن اسی عوام لیے کو تو نہیں پتہ نا، لیکن عوام تو ریلیف نہیں، چاہتی لیکن ہے. عوام کو سمجھ جانا چاہیے نا. کیونکہ دیکھیں ہم اگر IMF دیکھیں جب 2017 میں تقریباً ہم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، جب میاں صاحب کی جب حکومت کو چلتا کیا انہوں نے، تو IMF کے پروگرام کو ہم نے تقریباً خدا حافظ کہہ دیا تھا. وہ اس کے بعد آ کے پھر 80% اور قرضہ لے لیا ہے. اب ہم پھر قرضے میں پھنس گئے ہیں. تو یہ قرضہ آہستہ آہستہ اترے گا، یہ ایک دم سے نہیں اترے گا. یعنی کہ بجٹ میں بہتری آئے گی. میڈم آخری سوال بہتری آئے گی، اور جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے زیادہ سبسڈی ہوگی، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنا جو ٹیکس نیٹ ورک ہے اس کو براڈ بیس کریں. اور جو ہمارا اشرافیہ ہے وہ، اور جو خاص طور پہ ہمارے ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہے ہمارے ملک میں. 22 کروڑ کی آبادی ہے، ٹوٹل میرے خیال میں 16 یا 18 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو کون سا ملک ہے جو ٹیکس کے بغیر چل سکتا ہے؟ آپ کا ریونیو نہیں ہوگا تو پھر تو آپ یہ جو قرضے لیں گے تو اس سے تو پھر تنخواہیں دیں گے نا آپ، کیونکہ آپ کی اپنی آمدنی تو ہوگی نہیں. تو یہ ہمیں بہت لازم ہے کہ ہم یہ ایک سسٹم اپنا جو ہے وہ ٹھیک کریں. میڈم لاسٹ سوال، یہ بشرا بی بی کیا سمجھتی ہیں؟ کیا آپ کے خیالات ہیں ان کے لیے؟ کیا ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ کیا باہر آ جائیں گی جلدی؟ لیکن یہ ہمارا کیا لینا دینا تھا ان سے، لیکن انہوں نے تباہ کر دیا، پوری پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا، پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ان کے سامنے جو یہ سو کالڈ جو مرشد بن گئی تھیں وہ ایک کھلونا تھے. وہ ان کو لیفٹ موڑتی تھی وہ لیفٹ موڑ جاتے تھے، وہ رائٹ موڑتی تھی وہ رائٹ. میڈم آپ کی بھی کبھی ان سے فیس ٹو فیس منہ نہ، ماری ہوئی ہے؟ آج تک میری ان سے ملاقات نہیں، آج تک میری ان سے. وہ کیوں ہو بھائی، میرا کیا لینا دینا ہے ان کے ساتھ؟ جب آپ لیکن وہ انہوں نے پورا جو پاکستان ہے اس کو گروی رکھوایا ہوا تھا. وہ آپ نے سنی نہیں ساری، وہ ملک ریاض کے ساتھ وہ جو 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ ہونا چاہیے، اور پھر ہنس ہنس کے دیکھو نا، خان کو وہ عقل نہیں تھی کیا؟ وہ بچہ تھا، کیوں ہنس ہنس کے فائلیں سائن کی، سارے دفتر کھولے، القادر ٹرسٹ میں 450 کنال زمین مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دی بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ ناجائز فائدے اٹھائے جا رہے تھے. وہ تو ایک قسم کی رشوت تھی نا.
اور وہ تانے بانے سارے ملتے. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں بھائی. یہ آپ یقین کریں پنجاب میں جو اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ باجوہ نے میری حکومت گرائی, اب اس پہ آ گئے, حالانکہ پہلے سائفر تھا اور پتہ نہیں اور کیا کچھ تھا. باجوہ صاحب جو تھے ان کے پاس ہر ایم این اے اور ایم پی جاتا تھا پی ٹی آئی کا, رونا روتا تھا کہ جی ہم اپنے حلقے میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتے کیونکہ اتنی کرپشن عروج پہ جا چکی ہے. ہر پوسٹنگ, ہر ٹرانسفر پہ رشوتیں, اور ڈیولپمنٹ کے کام میں رشوتیں, اور پورا جو اوے کا اوے ہی بگڑا ہوا ہے. اور سی ایم ہاؤس جو تھا وہ گڑھ تھا کرپشن کا, وزار کا دفتر. اور ڈیفیکٹو چیف منسٹر کون تھی؟ فراگوگی. اچھا یہ ساری چیزیں جب تھیں تو وہ جب خان کو ایس پی ایم بتایا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا جی وہ تو میرا وسیم اکرم پلس ہے, اس کی تو میں بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا اب وہ یہ جب عاصم منیر صاحب ہیں ہمارے کرنٹ آرمی چیف, یہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے, یہ پورا فائلوں کا ایک پلندہ اٹھا کے لے کے گئے ان کے پاس جب وہ پی ایم تھے. تو باجوہ صاحب نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں, وہ الٹا یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا, وہ نہیں کسی کی بات مانتے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ میری ڈیوٹی ہے, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا جی یہ ساری فائلیں ہیں, یہ آپ کا ثبوت ہے, یہ ساری کرپشن ہو رہی ہے, آپ مہربانی کر کے ایکشن لیں ورنہ یہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا ہاں میں دیکھتا ہوں. اچھا دیکھا کیا؟ یہ دیکھا یہ کہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے پوسٹ سے ہٹا دیا. لیکن اب تو خان صاحب بھی تو انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ دیکھ لیں. اب وہ نہیں دیکھ رہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اب انہوں نے اتنا گند گھولا, وہ ایک بے فیض بندہ جو ہو کے اب گھر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اس کے ساتھ مل کے اتنا گند گھولا کہ کسی طریقے سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو روک دیا جائے. کوئی اس نے حربہ نہیں چھوڑا. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں, اور ہمارے آرمی چیف تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہمیں ایک تحفہ ملا ہے, وہ حافظ ہیں, اور ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ مطلب انکرپٹیبل ہے. کبھی ان کا کسی طریقے سے ان کا کسی نام میں نہیں, اسکینڈل میں نہیں یا کرپشن میں نہیں ہے. صاف ستھرے بندے ہیں, جن کے دل میں خدا کا خوف ہے. تو وہ تو صرف اصول پہ چلنے والے بندے ہیں. وہ کریں گے جو پاکستان میں جس کی بہتری ہو. انہوں نے کسی شخص کے لیے نہیں چلنا, انہوں نے پاکستان کو کی بہتری جو ہے. اور باہرہ انہوں نے کہا, ایک بھی میں نے کبھی ان سے سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں سنی. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہے, ہم جو بھی عوامی حکومت ہے جو عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے گی ہم اس کے پیچھے کھڑے. میڈم شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, آپ نے ہمیں بتایا عمران خان کے دور کا, نواز شریف کے دور کا, اپنے سیاسی سفر کا. تو آپ سے اگلے ولاگ میں ملیں گے. فی الوقت آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. شکریہ.